پنجاب کے اندر ایک پارکنگ مافیا وہ بسر پیکار تھا، اور اکثر جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے تمام شہروں کے اندر ٹی ایم ایز کے ساتھ مل کے، لوکل گورنمنٹ کے آفیسز کے ساتھ مل کے، ان کے کارکنان اور عہدیدار وہ یہ پارکنگ مافیا ایک تشکیل دے کر ہر لیول پہ تو کروڑوں اربوں روپے کی لوٹ مار ہوتی تھی۔ چودھری پرویز لائی صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اب اس پارکنگ مافیا کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور انشاءاللہ کسی بڑے شہر کے اندر اب ان کو پنپنے نہیں دیا جائے گا، اور پارکنگ سے حاصل ہونے والا جو آمدنی ہے اس کا 30% حصہ انشاءاللہ تاجروں کی اور مارکیٹوں کی، چھوٹی مارکیٹوں کی، بڑی مارکیٹوں کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ رنگ روڈ، راولپنڈی اور نالا لئی ایکسپریس، جس کو پچھلی حکومت نے کھڈے لائن لگا دیا تھا کہ جو عوامی فلاح و بہبود کے لیے بہترین پروجیکٹس ہیں اپنے اپنے شہر کے حوالے سے، راولپنڈی شہر کے حوالے سے، اس کے حوالے سے چودھری پرویز لائی صاحب نے فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت نے کہ فوری طور پر پچھلی جو کاسٹ تھی اس سے کہیں کم کاسٹ کے اوپر پورے پروجیکٹس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ یہ میں نے پہلے 10 دن کے چودھری پرویز لائی صاحب کے جو اقدامات تھے وہ میں نے اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں آج سے 4 دن پہلے رکھ دیے تھے۔ پچھلے 4 دنوں کے اندر یہ موٹی موٹی مزید کچھ پرفارمنس کے اوپر بیس ڈیسیجنز تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آتے ہیں اصل ایشو کے اوپر۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، امپورٹڈ حکومت، ڈالرز کے سرصدقے، ڈیلرز کے سرصدقے پروان چڑھنے والی حکومت، اور اس حکومت میں شامل ہر پارٹی جس کا ہر لیڈر پاکستان کے اندر ریاست کے مخالف سرگرمیوں اور ریاستی اداروں کے خلاف سرگرمیوں کے حوالے سے مشہور اور معروف، زندہ اور تابندہ ہے، جس نے پچھلے 5 سال سے لے کے پچھلے کئی سالوں تک ان کے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں کئی سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے کلپس دلیل کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر، پروف کے طور پر، ثبوت کے طور پر موجود ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف وہ زبان استعمال کی، اسمبلیوں کے اندر بھی اور اسمبلیوں کے باہر بھی، جلسوں اور جلوسوں کے اندر بھی اور پریس کانفرنسز کے اندر بھی۔ آج وہ سارے اکٹھے ہو کے پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف حاجی، نمازی، سادھو اور پرہیزگار بنے بیٹھے ہیں۔ سروں پہ انہوں نے جناب تقویٰ کی ٹوپیاں پہن لی ہیں، ہاتھوں میں انہوں نے جناب اپنی پرہیزگاری کی تسبیح پکڑ لی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر بندہ ریاستی اداروں اور ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں مشہور اور معروف ہے۔ میں آج سب سے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی ذاتی ملازمہ نون لیگ کی پریس کانفرنس کر کے ہٹی اور بڑی بڑھ کے مار کے ہٹی، جناب نااہل حکومت جو تھی 3.5 سال اس نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا۔ اگر پچھلے 25 سالوں میں پہلی دفعہ 6% جی ڈی پی گروتھ ریٹ دینا نااہلی ہے تو اس نون لیگ کی ملازمہ پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اگر پچھلے 25 سالوں میں پہلی دفعہ پاکستان کا ایکسپورٹ لیول 32 ارب ڈالر تک گیا ہے، یہ نااہلی ہے تو اس کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ اگر پچھلے 25 سالوں میں پہلی دفعہ 31 ارب ڈالر کی فارن ریمیٹنس ہونا نااہلی ہے تو اس کو چلو بھر پانی کے اندر ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اگر 3200 ارب سے 6200 ارب تک پاکستان کے اندر ٹیکس کلیکشن 75 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ لانا نااہلی ہے تو اس کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے نون لیگ کی اس ملازمہ کو۔ اگر پاکستان کے اندر ایگریکلچر جی ڈی پی گروتھ ریٹ 4.4 پچھلے 25 سالوں میں پہلی دفعہ حاصل ہوئی، یہ نااہلی ہے۔ صنعت کی جناب جی ڈی پی گروتھ ریٹ، صنعتی گروتھ ریٹ وہ 7.2 پچھلے 25 سالوں میں پہلی دفعہ حاصل ہوئی۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ آپ کی 11.2 گروتھ ریٹ پچھلے 25 سالوں میں پہلی دفعہ حاصل ہوئی۔ اگر یہ نااہلی ہے تو آل شریف کی اس ملازمہ کو
اور ان ملازمہ کے آقاؤں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے کہ اگر یہ اس کو نااہلی کہتے ہیں. اور اپنے خود انہوں نے جون کے مہینے میں 15-16 جون کو ان کا جو اکنامک سروے ہے اس کے اندر یہ فیکٹس اینڈ فگرز انہوں نے خود لکھے ہوئے ہیں. تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اس نون لیگ کو, اس امپورٹڈ حکومت کو, کہ جو ہر روز اپنے ذاتی ملازماؤں کو بٹھا کے دن میں 6-6, 7-7, 10-10 پریس کانفرنس کرواتے ہیں اور گوئبلز کی سیاست, میکاولی کی سیاست اور چانکیہ کی سیاست اور عمر و عیار کی سیاست کرواتے ہیں اور جھوٹ کے پٹارے کھولتے ہیں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کے جو نا یہ جھوٹ بولنے لگی ہوئی تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شرم کے مارے میڈیا میں نہیں آنا چاہیے. اور پھر یہ بیٹھ کے اپنے لیڈر کو, اس سلطان مفرور الدین نواز شریف کو بڑا ہیرو ثابت کر رہی ہے. جناب وہ اداروں کا بڑا رسپیکٹ کرنے والا. تو جناب آج سن لیں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے, کم بارکر امریکہ کی ایک مشہور و معروف جرنلسٹ ہے. اس نے 2010 کے اندر وزٹ کیا پاکستان کا. اس وزٹ کی کہانی اس نے اپنی ایک کتاب ہے دا طالبان شفل, جو موجود ہے مارکیٹ کے اندر, انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, پاکستان کی مارکیٹ کے اندر, لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ کتاب. اس کے اندر اس نے کلیئر کٹ لکھا. اس نے کہا کہ میں جب لاہور وزٹ پہ آئی تو یہاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. پہلا تو نواز شریف صاحب نے حسب سابق جو ان کی غیر اخلاقی ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر ہے, یہ میں پہلی دفعہ بات نہیں کر رہا, یہ اس سے پہلے میڈیا میں آ چکا ہے, سارے کوٹ کر چکے ہیں. میں تذکیر کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں ان کی اوقات کیا ہے, ان کی حیثیت کیا ہے, جو اپنے آپ کو مومن, متقی اور بڑے سادھو اور پرہیزگار ثابت کر رہے ہیں اور ریاستی اداروں کے بڑے محافظ اور ریاست کے عزت اور احترام کے بڑے ننھے خان اور پھنے خان آج بنے ہوئے ہیں. پہلی بات تو کم بارکر سے نواز شریف صاحب پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ کم بارکر کہتی ہے ایک دفعہ تو میرے دماغ میں جناب سنسنی سی پھیل گئی کہ یہ ملک کا 2 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے پاکستان کا, اتنا ایک نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ مختلف عہدوں کے اوپر ریپرزینٹ کرتا رہا پاکستان کو, یہ پوچھ کیا رہا ہے؟ خیر اس نے تو بڑے عزت احترام سے جناب اپنی جان چھڑائی. اس پہ پھر نواز شریف صاحب نے ان کو سروسز پیش کرنے کی آفر کی. یہ کتاب کے اندر لکھا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. ابھی آپ گوگل میں چلے جائیں, دا طالبان شفل آپ کھول لیں, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو پھر سروسز دینے کی کوشش کی کہ میں آپ کو جناب کوئی آپ کا بوائے فرینڈ بنانے کے لیے کوئی آپ کو کوئی بندہ آفر کروں. یہ تو نواز شریف صاحب کی اوقات تھی, اخلاقیات کی, ان کی ایتھکس کی. اگلی چیز جو اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ آج پاکستان کے اداروں کے بڑے ننھے خان, پھنے خان, چاچے اور مامے بنے بیٹھے ہیں. ریاستی اداروں اور ریاست سے بے وفائی اور غداری ان کی خون کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی ہے. کم بارکر لکھتی ہے کہ اجمل قصاب بمبئی حملے, پوری دنیا کے اندر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی ریاستی ادارے حق اور سچ کے اوپر مبنی یہ سٹینس رکھے ہوئے تھے کہ اجمل قصاب کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ملک دشمن طاقتوں کا, مختلف ملک دشمن ممالک کا ایک جناب فرنچائز کے اوپر مبنی ایک جناب ڈرامہ ڈرامٹائز کیا گیا تھا, ایک پکچر فلمائز کی گئی تھی. ہمارا موقف یہ تھا, پاکستان کے ریاستی اداروں کا موقف یہ تھا کہ اجمل قصاب کا قطعاً کوئی تعلق پاکستان سے نہیں ہے. اس کے اوپر ہم نے جنگ لڑی. ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ UN سے لے کے, دولت مشترکہ سے لے کے, یورپی یونین سے لے کے, ساؤتھ ایشیا کی ساکھ سے لے کے ہر لیول پہ جاؤ, پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی ادارے وہ اس کو ایڈوکیسی کر رہے تھے کہ اجمل قصاب کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. اور حقیقت ہے, میں نے خود انڈین چینل کی وہ کوریج دیکھی ہوئی ہے اور انڈین اخبارات کی وہ خبر اور وہ کلپ دیکھے ہوئے ہیں, جس کے اندر ان کے اپنے صحافیوں نے یہ کوٹ کیا کہ جب اس کو سزا دی جا رہی تھی, پھانسی کی موت کی سزا دی جا رہی تھی, تو وہ بھگوان بھگوان کر رہا تھا. میں حیران ہوں, کون سا مسلمان ہے جو مرتے ہوئے بھگوان بھگوان کرے گا؟ ان کے اپنے انڈیا کے میڈیا کے اندر اس بات کے اوپر بھی ڈسکشن چل پڑی تھی کہ کس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے, یہ تو مرتے ہوئے جو ہے وہ بھگوان کو یاد کر رہا تھا. جب انڈیا کے اندر بھی میڈیا کے کچھ فیکٹر وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ پاکستانی ہے, یہ نواز شریف جو پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ملٹری اداروں اور سیکورٹی اداروں کا اور ریاست کا ازلی دشمن,
असली दुश्मन। उसने किम बारकर ने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि उसने आईजी पंजाब शौकत जावेद, शायद आई थिंक सो नाम था उस वक्त का आईजी पंजाब, उसको बुलाया क्योंकि इनकी पंजाब के अंदर हुकूमत थी, इसके पास ओहदा तो कोई नहीं था, लेकिन इसका भाई शहबाज शरीफ उस वक्त वजीर आला था। उसने आईजी पंजाब को बुला के कहा कि इस किम बारकर को जिला उकाड़ा की तहसील दीपालपुर के फरीदकोट गांव में लेकर जाओ और बताओ कि यह है अजमल कसाब का जनाब घर। अब आप बताएं कि इस मुल्क का गद्दार कौन है? अब मुझे यह बताएं कि इस मुल्क की रियासत का गद्दार कौन है? अब मुझे यह बताएं कि इस पाकिस्तान के रियासती अदारों का गद्दार कौन है? अब मुझे यह बताएं कि पूरी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के रियासती इदारे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज, वो करोड़ों रुपए लगा के, अरबों रुपए लगा के पूरी दुनिया के अंदर वो एडवोकेसी कर रही थी कि हमारा अजमल कसाब से कोई लेना देना नहीं, और जो बिल्कुल हक सच के ऊपर मबनी चीज थी। ये नवाज शरीफ वहां पर अपने हुकूमत के अंदर अमेरिकन रिस्पॉन्सिबल साउथ एशिया के एक फैक्टर की हेड, एक इंतहाई मशहूर व मारूफ रसाले और एक अखबार की हेड, उसको बुलाकर उसको कहता है कि जनाब आईजी पंजाब को कहता है इसको जाके दिखा के आओ। उसकी बेटी आज बेगम सफदर अवान इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाए, उसकी बेटी बेगम सफदर अवान की जाती मुलाजमा जो उसके दुपट्टे उठा के और उसके जनाब दामन के जनाब कपड़े उठा के पीछे पीछे मुलाजमाओं की तरफ फिरती है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान की पाकिस्तान के साथ वफा के ऊपर जनाब उंगलियां उठाए। इमरान खान वो है जिसको पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप हो या अमेरिका हो, उसके गांव और देहातों के अंदर चले जाओ, लोग या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और एटम बम को जानते हैं या पाकिस्तान की मौजूदा सियासत, उसका जो हीरो है इमरान खान, उसको जानते हैं। उसने हमेशा पाकिस्तान को विक्ट्री स्टैंड पे रखा, उसने हमेशा पाकिस्तान को इज्जत दी, उसने पाकिस्तान का नाम सरबुलंद किया। उसने अपनी 3.5 साल की हुकूमत में इनके पिछले 40 साल की हाथों की लगाई हुई अपने दांतों से खोली, जो मैंने आपके सामने अभी 7-8 सिर्फ फैक्ट एंड फिगर्स दिए हैं, जो इन्होंने खुद इंपोर्टेड हुकूमत ने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए हैं। वो उसको साबित करें कि वो पाक फौज के साथ उसके ताल्लुक के ऊपर जना वो उसको मशकूक बनाए। इमरान खान साहब ने ओपनली एक बात कही कि पाकिस्तान की बका और सरबलंदी के लिए इमरान खान इंपॉर्टेंट नहीं है, पाक फौज इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम, पीटीआई का वर्कर, पीटीआई का हर ओहदेदार और पीटीआई का चेयरमैन इमरान खान, उसका यह नारा है कि पाकिस्तान की बका और सरबलंदी के लिए पाक फौज और पाकिस्तान के मिलिट्री अदारे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज हमारे माथे का झूमर है। ये आके हमें बताएंगे। और फिर सुने मजेदार बात, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये नवाज शरीफ खटमंडू के अंदर मोदी को कोनों खुदरों में ले जाके क्या खुसर फुसर करता रहा। फिर आप मुझे ये बताएं कि जो इनका वो दहशतगर्द पकड़ा गया था, क्या नाम था जी उसका, यादेव, कलभूषण यादव। कलभूषण यादव का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कौन लेके गया? पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे, पाकिस्तान की हुकूमती अदारे, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान के अहले दानिश मना करते रहे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ की जुरिसडिक्शन में चीज नहीं आती अगर हम इसको तस्लीम ना करें। और यह हिस्ट्री है, इंडिया के कई मिसालें मौजूद हैं कि इंडिया ने कई गुंडागर्दी और बदमाशी पाकिस्तान के साथ भी की और इर्द गिर्द के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ की, जिसमें कई कैजुअलिटीज हुई, फौजी कार्रवाइयां हुई, उनके खिलाफ केस लेके दूसरे मुमालिक और पाकिस्तान गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हिस्ट्री है पिछले 50-70 साल की। इंडिया ने जनाब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिसडिक्शन को मानने से इनकार किया, मामला सारा ठोस-पोस हो गया। इनको समझाया गया कि आप कलभूषण सिंह यादव के केस पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे मत लेकर जाएं, उसकी जुरिसडिक्शन का इनकार करें। मोदी खटमंडो के अंदर इनको मिला, पाकिस्तान की तमाम डिप्लोमेटिक एटिकेट्स और रवायात को बाला ताक रख के अपने कारोबार, जिंदल के साथ जो इनके कारोबार थे, अरबों डॉलर के लोहे के जनाब प्रोजेक्ट्स थे अफगानिस्तान के अंदर, खाम लोहे के प्रोजेक्ट्स थे, चीनी के प्रोजेक्ट्स थे, चीनी के शीरे से बनने वाली शराबों के प्रोजेक्ट्स थे,
اپنے مفادات تھے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مودی نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ انڈیا جب جائے گا کلبھوشن سنگھ یادیو کا کیس لے کے تو تم نے جناب بالکل آفر قبول کرنی ہے اور پاکستان کو ریاستی طور پہ جناب کلبھوشن سنگھ یادیو کا کیس لے کے جانا ہے۔ اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ کلبھوشن سنگھ یادیو کا کیس جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر پورے پاکستان کے ریاستی اداروں سے لے کے اہل دانش کے منع کرنے کے باوجود، اپوزیشن اور میڈیا کے منع کرنے کے باوجود، یہ مفرور الدین نواز شریف جس کی بیٹی کی ذاتی ملازمہ آ کے لاکھ کی سیدھ میں جناب اس کے باتیں جو کرتی ہے نا، اس کی اطلاع کے لیے عرض ہے تمہارا لیڈر اور تمہارے لیڈر کی جو بیٹی ہے وہ پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کی دشمن ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک لمبی تفصیل ہے، آصف زرداری صاحب سے پوچھیں، آپ نے تقریر کی تھی پاک فوج کے جناب جنرالوں کو مخاطب کر کے کہ تم 3 سال کے لیے آتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، ہم پوری زندگی کے لیے آئے ہیں، ہم اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے۔ پھر ساری دنیا نے دیکھا اینٹیں تلاش کرنے کے لیے دبئی بھاگ گئے تھے، شاید پاکستان میں پٹھے ختم ہو گئے تھے اینٹیں بنانے والے۔ پھر بیرونی آقاؤں کی اشیر بات اور ان کی جناب بیچ میں آربیٹریشن کے بعد صاحب بہادر واپس آئے تھے، وہ کیا چیز تھی؟ خواجہ آصف آن دا فلور آف دا ہاؤس پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف خرافات بولتا رہا، وہ کیا چیز تھی؟ میاں جاوید لطیف نے پاکستان کے خلاف بات کی۔ اگر کوئی اور ملک ہوتا تو میاں جاوید لطیف اس وقت پھانسی کے پھندے پہ ہوتا۔ ایاز صادق نے آن دا فلور آف دا ہاؤس پاکستان ایز اے ریاست اپنے دشمن ملک، ڈکلیئرڈ دشمن ملک کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہے، اور اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے پاکستان کی افواج کو، پاکستان کی ایئر فورس کو وکٹری دی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا، پاکستان کی واہ واہ ہوئی، پاکستان کی افواج کی واہ واہ ہوئی، پاکستان کی ایئر فورس کی واہ واہ ہوئی۔ ان کا وہ ابھی نندن اونچی مونچھیں لے کے آیا تھا، نیچی مونچھیں کر کے گیا، اور آج تک پاکستان کی چائے کی جناب فینٹاسٹک ٹی کی جناب وہ تعریف کرتا پھرتا ہے، شرم کے مارے سر جھکا کے، اور انڈیا والے شرم سے سر جھکا کے پھرتے ہیں۔ ہمیں جنرل نیازی کا تانا دینے والے آج ابھی نندن کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں، اور پوری 22 کروڑ پاکستانی اور پاکستان کی افواج کا سر فخر سے بلند ہے کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی ایئر فورس نے ایک جرأت مند فورسز کا ثبوت دیتے ہوئے پوری پاکستانی قوم کی شان کو اور پاکستان کی عزت اور فخر کو بلند کیا۔ لیکن سردار ایاز صادق، اس نے آن دا فلور آف دا ہاؤس افواج پاکستان کے اور فوج کے چیف کی جو ڈی گریڈ کیا، اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا تو آج وہ بھی پھانسی کے پھندے پہ ہوتا۔ تو جناب والا، یہ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ افواج پاکستان کے ساتھ پیار محبت کیا ہوتا ہے۔ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے سمپل اتنا کہوں گا، عمران خان صاحب کی پچھلے 4.5 مہینے کی BCO تقاریر، BCO پریس کانفرنسز اور بیانات موجود ہیں، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ پاک فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور سیکورٹی ایجنسیز پوری پاکستانی قوم کا فخر ہے۔ آج سے 2 دن پہلے 4 لانس نائک اور سپاہیوں نے شمالی وزیرستان کے اندر اپنی جان قربان کی۔ فیاض الحسن چوہان کو اور یہاں بیٹھے ہوئے سارے رپورٹرز اور کیمرہ مینز اور 22 کروڑ پاکستانیوں کو عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ رات کو سونے کے لیے انہوں نے جانیں قربان کی ہیں۔ ہم نے جناب ان کی جنگ لڑنی ہے، ان کی عزت اور وقار کی ہم ان کے پہرے دار ہیں۔ یہی ریجیم چینج آپریشن اور ریجیم چینج سازش کی جو مختلف آف شوٹس ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس انداز سے پاکستان کی سیاست کے اندر بھونچال برپا کرو کہ کچھ لوگ چاہتے ہوئے اور کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے، کچھ لوگ ٹینجبلی اور کچھ لوگ انٹینجبلی، صحافت کے، سیاست کے اور مختلف شعبوں کے لوگ، وہ آپس کے اندر جناب گتھم گتھا ہوں۔ یہ ہے ملک دشمن طاقتوں کا ایجنڈا، لیکن انشاءاللہ اس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ اور آخری چیز، سوشل میڈیا کو سٹریم لائن کرنے کے حوالے سے ہم نے 3.5 سال کی حکومت کے اندر، 3.25 سال کی حکومت کے اندر، ہماری حکومت نے 3 دفعہ قانون سازی کرنے کی کوشش کی۔ صرف سوشل میڈیا، پاکستان کا سب سے آوارہ میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، سب سے آوارہ، جس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے
کسی کی عزت اڑا دو, کسی کی ذاتی زندگی کے اندر جناب آپ کا جنازہ نکال دو, کسی ادارے کے سربراہ سے لے کے ادارے کے میکنزم کے اوپر جو مرضی کر دو, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور پھر نیچے قوانین, پھر اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس. میں تو خود ذاتی وکٹم ہوں. ہم نے 3 دفعہ کوشش کی, لیکن بدقسمتی سے یہی موجودہ امپورٹڈ حکومت کے جتنی 14 مکس 4 پارٹیاں ہیں, انہوں نے جناب رستے میں رکاوٹ کھڑی کی. سوشل میڈیا کو بالکل بے لاگ اور بے باک ہو کر اس کے حوالے سے قوانین بننے چاہیے, اور کراس دا بورڈ جو کوئی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا کوئی فالس فلیگ آپریشن کے جو بیگم صفدر اعوان کا پرانا وتیرہ ہے 2014, 15, 16 میں, 17 میں, 18 میں, اس نے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر واپڈا کے جو 8 ڈسکوز تھیں ان میں سے 5-5 کروڑ روپیہ ماہانہ جو ہے وہ دیتی تھی, اور 40-50 کروڑ روپے ماہانہ لگا کر یہ پاکستان کی افواج, سیکورٹی ایجنسیز, عدالتوں کے ججز, عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف سارا دن جو ہے اس کا میڈیا سیل جو ہے وہ خرافات جو ہے وہ بولا کرتا تھا. آج بھی اس نے 2 مہینے پہلے وہی میڈیا سیل, اسٹریٹجک میڈیا سیل اس نے قائم کیا ہوا ہے, اور جو فالس فلیگ آپریشن ہو رہے ہیں پوری پاکستانی قوم جانتی ہے. تو بالکل پاکستان کے جتنے ارباب بست و کشاد ہیں, سوشل میڈیا کو سٹریم لائن کرنے کے لیے, سنکرونائز کرنے کے لیے جو قوانین بنائیں, بے لاگ بنائیں, اور بے لاگ اور بے باک ہو کر کراس دا بورڈ جو کوئی بھی اس کے اندر انوالو ہوتا ہے اس کو سزا ملے, یہ بالکل ٹھیک ہوگا. بہت شکریہ. اچھا جوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ساری صورتحال بیان کی, جو افواج پاکستان کے متعلق بیانات کا آپ نے ذکر کیا, تو 3.5 سال تحریک انصاف کی حکومت رہی. تحریک انصاف کی حکومت نے کیوں نہ جاگی, ایسے لوگوں کے خلاف کیوں مقدمات بنا کر ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا؟ اب بھی 15 دن ہو گئے ہیں, تحریک انصاف کی دوبارہ حکومت صوبے میں موجود ہے. 25 مئی کے حوالے سے بیانات دیے جا رہے ہیں لیکن عملی اقدامات کہیں دکھائی نہیں دے. اچھا جوہر صاحب اس میں ایڈ کر لیں, بار بار یہی سوال ہمارے دوست کرتے ہیں, یہ بتا دیں عملی اقدامات جو ہے کب تک نظر آئیں گے, یا صرف بیان بازی تک ہی رہنا ہے؟ اور دوسرا, ریاستی اداروں سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ گل صاحب کو تو گرفتار کر لیا گیا, تو اس سلسلے میں ایکچولی یہ تو صوبائی مسئلہ بیان بازی, بیان یہ خاص ایجنڈے کے تحت کیا کہیں گے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ 25 مئی کے حوالے سے اینٹی وکٹمائزیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہ پراپر کام کر رہی ہے, سارا ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے. جن انتظامیہ اور پولیس کے افسران نے قانون اور اخلاق کے دائرے کو پھلانگا ہے, وائلیٹ کیا ہے, اپنی ریچ اور اپنی رینج جو ان کی آفیشل ہے اس کو وائلیٹ کیا ہے, اس کے خلاف انشاءاللہ کارروائی ہوگی اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. چوہان صاحب یہ فرمائے گا کہ مریم نواز جو ہیں ان کو ٹاسک دیا گیا ہے صوبائی اور قومی حلقوں میں جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ اس کو لیڈ کریں گی. پہلے وزارت اعلیٰ اور ضمنی الیکشن وہ ہار چکے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹف ٹائم دیں گی مریم؟ اگے جڑے انہیں عام چوپے نے جنا 17 جولائی ضمنی الیکشن. ایک بات یاد رکھ لیں, میں پچھلے 8-10 سال سے میرا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ بیگم صفدر اعوان اللہ پاک کی طرف سے آل شریف اور نون لیگ کے اوپر ایک ایسی نحوست ہے کہ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گی اس کام کا بیڑا گرک ہوگا. نواز شریف بیچارہ اچھا بھلا سیاست تھی, اس کی بچت ہو گئی تھی, افتخار چودھری کے سر صدقے کیس یہ سارے ختم ہو گئے تھے, پچھلے پرویز مشرف صاحب کے دور کے حکومت بھی مل گئی تھی. اس بیگم صفدر اعوان نے پنگا کیا, اس نے آ کے جناب وزیر اعظم ہاؤس میں ڈھیرے ڈال لیے اور ڈیفیکٹو وزیر اعظم بننے کی کوشش کی, ہر کام میں انٹروین کیا, اپنا اسٹریٹجک میڈیا سیل بنایا. ایسا نحوست پڑی, بیچارہ باپ جو ہے نا باہر بیٹھا ہوا ہے اس وقت سلطان مفرور الدین کا ٹیگ لگا کے. تو ایک منٹ, ابھی یہ 17 جولائی پھر بیچارے کے شوہر کو آپ دیکھ لیں, وہ بیچارہ سائیں بنا ہوا ہے, وہ تو مجھے دعائیں دیتا ہے یار میں بیگم صفدر اعوان کرتا ہوں. وہ جھولیاں اٹھا کے جب بھی نماز پڑھتا ہے سب سے پہلے فیاض چوہان کو جانا دعائیں دیتا ہے, اللہ فیاض چوہان کو زندگی دے, اے اللہ فیاض چوہان کو صحت تندرستی دے, اے اللہ فیاض چوہان کو قائم رکھ, کم از کم وہ دے بانے میری عزت مت دیے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس بیچارے کو خود صوفے پہ بیٹھ جاتی ہے گورنر ہاؤس میں, اس بیچارے کو سٹول پہ بٹھایا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو عورت اپنے خاوند کو عزت نہیں دے سکتی. دیکھیں ابھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں میڈم روبینہ, خاتون ہیں, انہیں اچھی طرح پتہ ہے, ہم خود ماں بیٹیوں والے ہیں, بہنوں والے ہیں. جو خاتون اپنے سر کے تاج جو خاتون اپنے سر کے تاج کی عزت نہیں کر سکتی, وہ پاکستان کی عزت, ریاست کی عزت, اداروں کی عزت کر سکتی ہے؟ بس ختم. اگلا سوال. آپ اپنی دفاع کر رہے ہیں عمران خان کا اور اپنے جو آپ فوج کے متعلق بات کرتے ہیں, شہباز گل کا جو بیان تھا وہ کس کے کہنے پہ انہوں نے دیا تھا اور اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے, سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے, اس کے بعد لاسٹ میں سارے کلب کر لیں گے. ملاقات ہوئی ہے, پی آئی کا موقع یہ رہا ہے کہ یہی ملاقاتیں جو ہیں یہ رجیم چینج کی بنیاد ہیں. ابھی اس حوالے سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے کیا تحریک انصاف کی پالیسی چینج ہوئی ہے بطور ترجمان؟ آپ اس پہ کیا دیکھیں بات یہ ہے, 20 دفعہ میں بھی کہہ چکا ہوں پچھلے 4 سالوں میں ایز اے منسٹر, عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں, پارٹی کی ساری لیڈرشپ بھی کہتی ہے, ہم امریکہ سے دشمنی نہیں چاہتے, ہم امریکہ یورپی یونین سے دشمنی نہیں چاہتے, ہم غلامی بھی نہیں چاہتے, ہم دوستی چاہتے ہیں عزت اور وقار کے ساتھ. عزت اور وقار کے ساتھ, عزت اور وقار کے ساتھ دوستی ہو, آفیشل ورکنگ ہو. تو جناب یہ گلوبل ولیج ہے, اس کے اندر آپ کسی ایک چھوٹے ملک کے ساتھ بھی اڈا پھڈا لگا کے, ناراضگی لگا کے آپ سروائیو نہیں کر سکتے. غلامی نہیں چاہتے, بس سمپل. یہ پیپلز پارٹی کا دورہ تیار کیوں ہے شہادت کے بارے میں؟ یہ ہمارا جو ہیلی کاپٹر ہوا, ہمارے پاک فوج کے جوان شہید ہوئے, بالکل وطن کی خاطر شہید ہوئے. 17 اگست کو جو 1988 میں جو شہید ہوئے تھے ان کی شہادت پہ مٹھائیاں بانٹتے رہے یہ لوگ. یہ دورہ تیار کیسا ہے؟ اچھا اب صورتحال یہ ہے, بات بڑا اچھا کوشچن آپ نے پوچھا ہے. پاک فوج کا سپاہی ہو یا پاک فوج کا جنرل ہو, جو بھی پاکستان کی بقا اور سربلندی کے لیے ملک کی اندرونی سرحدوں کی حفاظت اور ملک کی بیرونی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے, وہ پاکستان کا وہ محسن ہے جس کا احسان ہم ساری زندگی گزار دیں ہم نہیں اتار سکتے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں. اور اس وقت پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جو ملک دشمن طاقتیں ہیں وہ ایک پارٹی اور ایک ادارہ اس سے کیوں گھبرائی ہوئی ہیں؟ پارٹی تحریک انصاف کے جو پورے پاکستان کو یونائٹ کرنے کی اس وقت پوزیشن میں ہے. جس کونے کھدرے میں چلے جائیں پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے موجود ہے, الیکشن کی سیاست ہو یا سوشل پالیٹکس ہو, خیبر سے لے کے کراچی تک, گوادر سے لے کے چترال تک, گلگت بلتستان ہو, کے پی کے ہو, کشمیر ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, پنجاب ہو, اسلام آباد ہو, باقی تمام پارٹیاں 2 ڈویژنز کی ہیں. تمام پارٹیاں جس کا نام لے لیں, نون لیگ 2 ڈویژن پنجاب کے, سندھ 2 ڈویژن سندھ کی پیپلز پارٹی, باقی ایک ڈسٹرکٹ کی ہیں, 2 ڈسٹرکٹ کی ہیں. واحد عمران خان کی قیادت ہے اور پی ٹی آئی ہے جو پورے پاکستان کو یونائٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے. ملک دشمن طاقتیں چاہتی ہیں کہ اس کو کمزور کیا جائے. دوسرا, فوج, واحد فوج ایک ادارہ ہے جہاں پہ ڈسپلن ہے, چین آف کمانڈ ہے, پاکستان کی بقا اور سربلندی کے لیے شہید ہونے کا جذبہ ہے, اور وہ ملک دشمن طاقتوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. یہی تو سازش ہے اس بیگم صفدر امان اور اس نون لیگ اور یہ باہر بیٹھا ہوا سلطان مفرور الدین جس نے اجمل قصاب کو پاکستانی ثابت کرنے کے لیے ٹل لگا لیا. آج وہاں پہ بیٹھ کے وکرم سود نامی بندوں سے اور راک ایجنڈوں سے وہ ملتا ہے. آج جو ہے وہ پراپر طریقے سے ملک دشمن طاقتوں کے ایجنسیز کے ساتھ اس کے رابطے ہیں, اور وہاں سے بیٹھ کے ساری سازشیں اور ساری پلاننگ, فارن فنڈنگ کیس,
کہ تناظر میں اس کی خواہش ہے کہ عمران خان کو نااہل کر دو. وہ چاہتا ہے کہ اب عمران خان کا مقابلہ تو وہ کر نہیں سکتا, تو جناب اب اس کو نااہل قرار دے کے وہ خواہش پورا کرنا چاہتا ہے. تو ایک بات کان کھول کے سن لو, 60s کے اندر 70s کے اندر جماعت اسلامی, سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ, ANP اور کئی ایسی جماعتوں کے اوپر پابندی لگی تھی جب صرف 2 اخباریں ہوتی تھیں اور زمیمہ آیا کرتا تھا. اس وقت یہ پالیسی کامیاب نہیں ہوئی. یہ 21ویں صدی ہے الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا کی, جہاں پہ بچے کے ہاتھ میں ایک انفارمیشن آ جاتی ہے کہ کیا چیز کیسے ہوئی, کیوں ہوئی, کس طرح ہوئی, کس نے کی, پیچھے کون, آگے کون, دائیں کون, بائیں کون, اوپر کون, نیچے کون, سب پتہ ہوتا ہے. تو یہ غلط فہمی ہے, اگر کوئی عمران خان کو نااہل قرار دینے کی پلاننگ کر رہا ہے تو وہ احمقوں کی جنت, الوؤں کی بہشت اور دانش کے لولے لنگڑوں کی جناب دنیا میں رہ رہا ہے. آخری سوال جی. ابھی آپ نے پارٹی کے حوالے سے بات کی, اس وقت KP کی اور پنجاب کی گورنمنٹ آپ کے پاس ہے. عمران خان جب چاہے حکومت توڑ کر اور نئے الیکشن میں جا سکتے ہیں. تمام تر اس وقت عمران خان کی جو بھی اس وقت کوششیں ہیں وہ نئے الیکشن کے لیے. سر ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جبکہ یہ بڑا زبردست کوشچن پوچھا جی. ہاں آپ بھی شامل کرو. یہ بتائیے گا کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی آپس میں محبت ہے, دوستی ہے, یہ کب تک چلے گی؟ کہ آپ کے نزدیک آپ پیشن گوئیاں کرتی ہیں اور مساج بھی ہو جاتی ہیں, یہ پیشن گوئی کریں, یہ کب تک چلے گی دوستی ان کی؟ اچھا چوہان صاحب آپ یار بس کر دو, 4 کوشچن دے رہا خدا کا واسطہ. آپ کا کافی زیادہ چوہان صاحب آپ کا کافی زیادہ تجربہ بھی ہے, آپ نے کتاب کا حوالہ دیا ہے, صحافی کا حوالہ دیا ہے. یہ سروسز سے کیا مراد ہوتی ہے؟ چائے پانی ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے؟ معاشرے کی جو آپ نے وہ میں نے بتا دیا, ساروں کو پتہ ہے. آپ نے کیا پوچھا خان صاحب کے پاس KP اور ہاں یار یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن اور آخری کوشچن ہے. سنیں ایک منٹ سن لیں. دیکھیں جو بات کہی ہے نا, سوال بڑا زبردست پوچھا کہ KP کے اندر اور پنجاب کے اندر PTI کی حکومت ہے اور PTI کا یہ سٹینس ہے کہ فوری الیکشن ہو, یہ دونوں اسمبلیاں توڑ دی جائیں تو پھر الیکشن فوراً ہو جائے گا. دیکھیں ہماری پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہے. الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر اس کو فوری طور پہ چینج کیا جائے. 10 فیصلے ایسے ہیں کہ جو الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر نے ہمارے خلاف دیے, جو آگے لاہور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جا کے ریورس ہوئے. اس کا مطلب ہے وہ فیصلے غیر قانونی تھے, تبھی ریورس ہوئے نا. اگر عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ نے ان فیصلوں کو ریورس کیا, نل اینڈ وائٹ کیا اور ہمارے حق میں فیصلہ دیا تو اٹس مین کہ ہم حق پہ تھے. 10 دفعہ تو یہ کوشش ہوئی. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم اسمبلیاں توڑیں گے نیا الیکشن جلد کرانے کے لیے جب چیف الیکشن کمشنر یہ چینج ہو اور الیکشن کمیشن چینج ہو. جب یہ چینج ہو جائے گا تو جناب ہم اس طرح نہیں لگائیں گے, ہم جناب نیا الیکشن لڑانے کے لیے یہ ٹیکٹکس بھی یوز